बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम समूद जिसको खुदा ने ऊँटनी जैसी नेमत से नवाजा था। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऊँटनी थी। इस कौम ने इस ऊँटनी को कत्ल क्यों किया और आसमान से वहशत इस कौम का क्या अंजाम हुआ? आज हम आपको कुरान मजीद की आयत की रोशनी में कौम समूद के बारे में सारी मालूमात देंगे। हज़रत हूद की हिफाजत। वफ़ात के बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद पर मबूस हुए। ये कौम समूद बिन आमर बिन इरम बिन साम बिन नूह की औलाद से थे और हज़रत हूद के चचाजाद भाइयों पर मुश्तमिल थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को आदे उल्ला और सालेहा की कौम को आदे सानी कहते हैं। आद और समूद चचाजाद भाई थे। जिस वक़्त कौम आद पर अजाब नाज़िल हुआ था उस वक़्त कौम समूद मकाम हिजर में मुकीम थे, जो हजाज और शाम के दरमियान वाक़या है। जब कौम आद तबाह व बर्बाद हो गई तो उनकी सारी ज़मीन खाली हो गई। कौम समूद ने उस पर कब्ज़ा करके फिर उसे नए सिरे से आबाद किया। कौम समूद के लोगों की उम्रें 600 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 साल होती थीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम 120 साल तक तबलीग करते रहे, लेकिन उन्हें इस मकसद में कोई ख़ास कामयाबी ना मिली और चंद अफराद के अलावा कोई ईमान ना लाया। कौम समूद बहुत सरकश थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब उनकी सरकशी से आजिज़ आ गए तो उन्होंने अपनी आजिज़ी का इनसे इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं तबलीग का फ़ैसला चाहता हूँ। कौम समूद ने कहा कि अगर तुम अपनी तबलीग पर डटे हुए हो तो ईद के दिन हमारी ईदगाह आकर हमें कोई मौज़ा दिखाओ और हमें अपनी नबुव्वत से मुतमईन करो। बिलाखिर ईद के दिन सब जमा हुए। उन लोगों के सरदार उमर बिन जवाज़ ने अपने 70 साथियों से मशवरा करने के बाद कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, अगर आप इस बात बड़े पत्थर से ऐसी ऊँटनी पैदा कर लो जो कि सुर्ख रंग की हो, उसकी पेशानी स्याह हो, बदन पर बड़े बड़े बाल हों, 10 माह की हामला हो और पैदा होते ही एक बच्चा जने और इतना दूध दे कि हम सब सैर हो सकें, और उससे जो बच्चा पैदा हो बिल्कुल माँ जैसा हो, तब हम तुम्हारी तस्दीक करेंगे और तुम पर ईमान लाएंगे। और अगर तुम हमारी ये शर्तें पूरी ना कर सके तो हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक ऊँटनी पैदा हो गई तो तुम ज़रूर ईमान लाओगे। उन लोगों ने अपने अहद से ना फिरने का वादा कर लिया। इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इस पहाड़ के बतन से ऊँटनी पैदा फरमा दें। अभी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ के अल्फाज ख़त्म ना हुए थे, अचानक बड़ी शिद्दत के साथ एक आवाज़ बरामद हुई। पत्थर शिगाफ्ताब हुआ। ऊँटनी पहाड़ के बतन से पैदा हुई और घास चरने लगी। लोग जो अपनी आंखों पर ये वाक़या देख रहे थे सख्त हैरान हुए। इसके बाद उन्होंने कहा, ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, इस ऊँटनी के बतन में जो बच्चा है उसे अभी पैदा होना चाहिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बच्चा भी अभी पैदा हो जाएगा। चनाचे उसी वक़्त बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही अपनी माँ के गिर्द घूमने लगा। ये देखकर उनका सरदार अपने 70 साथियों समेत ईमान ले आया। इस मौज़े को देखने के बाद कौम समूद के तमाम लोग ईमान लाने पर आमादा हो गए थे, लेकिन ज़वाब बिन अमर बिन उबैद बिन अरबाब बिन जनाब ने मज़ाहमत की और कहा कि ए कौम समूद, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जो कुछ तुम देख रहे हो ये एक जादू है जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने किया है। इस बयान से कौम समूद के लोग अपने ईमान से फिरने लगे। इस ऊँटनी की लंबाई 1 मील और चौड़ाई 130 गज थी। कौम समूद के तमाम जानवर इससे डरते थे और जब ये ऊँटनी कुएं पर पानी पीने आती तो सारा पानी पी जाती।
اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن باقی حیوان اور انسان پانی پئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ 30 سال کی مدت گزر گئی۔ جب یہ بے انتہا گہرے کنویں پر آتی، اس کا پانی اوپر تک بھر جاتا، یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی۔ جتنا وہ پانی پیتی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی۔ یہ دودھ قوم سمود کے 7 قبیلوں کے لیے کافی ہوتا۔ تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ اونٹنی سے متعلق قوم سمود میں 2 قسم کے خیال والے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک وہ لوگ جن کا شمار عوام میں تھا اور وہ اس اونٹنی سے فائدہ حاصل کر کے اپنی زندگی سنوار رہے تھے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو پہلے سے برسر اقتدار پر تھے۔ مال و دولت کی فراوانی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی۔ وہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کو ہرگز تیار نہ تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو فائدے عوام حاصل کر رہے ہیں، انہیں فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے۔ برسر اقتدار طبقے کو یہ پریشانی بھی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ڈر سے ان کے سارے جانور آبادی سے جنگل میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس علاقے میں ایک عورت جس کا نام غنیزہ بنت غنم تھا، اس کی ایک سہیلی جس کا نام سندوب تھا، یہ دونوں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ اس دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اس مہینے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اونٹنی کو قتل کر دے گا۔ اس خبر سے عوام بہت پریشان ہو گئی کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے انجام میں نزول عذاب کی وعید سنائی تھی۔ اسی مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عطاد تھا۔ جب یہ 30 سال کا ہوا، اس کے دل میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ غنیزہ نامی عورت سے ہو گیا۔ غنیزہ کے دل میں اونٹنی کو قتل کرنے کے جذبات پرورش پا رہے تھے۔ عطاد کے ملنے سے غنیزہ کو اپنے مقصد میں کامیابی نظر آنے لگی۔ عطاد کا ایک دوست جس کا نام مصدے تھا، یہ دونوں ایک عورت پر عاشق تھے۔ عطاد کی معشوقہ کا نام عطام اور مصدے کی معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے اور عیش و عشرت کیا کرتے تھے۔ غنیزہ نے دونوں عورتوں عطام اور اقبال کو بلا کر کہا کہ اگر تم دونوں ہمارا ایک ضروری کام کر دو۔ وہ ضروری کام صالحہ کی اونٹنی کو قتل کرنا تھا۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ آج رات جب عطاد اور مصدے تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو کہ ہم اس وقت تک تمہیں ہاتھ لگانے نہ دیں گے جب تک تم صالحہ کی اونٹنی کو قتل نہ کر دو۔ دونوں نے حامی بھر لی۔ چنانچہ جب رات ہوئی، عطاد اور مصدے دونوں عورتوں کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے۔ جب کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ آج صالحہ کی اونٹنی کے پانی پینے کا دن تھا۔ کاش کوئی مرد ہوتا جو اسے قتل کر کے ساری قوم کا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ یہ سن کر دونوں بولے، یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم آج ہی اسے قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر باہر آئے۔ 7 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل پر آمادہ ہوئے۔ جب یہ اونٹنی پانی سے باہر پانی پینے کے لیے آئی تو ان لوگوں نے اس پر حملہ کیا۔ پہلے تلوار چلائی، اونٹنی منہ کے بل گر پڑی۔ انہوں نے اونٹنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمام گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ اونٹنی کی موت پر اس کا بچہ بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو وہ پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ بچے نے جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا اور 3 مرتبہ ماں کا حوالہ دے کر چیخ ماری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اونٹنی کا بچہ 3 مرتبہ چیخا ہے۔ 3 دن کی مہلت تمہارے پاس ہے، 3 دن بعد تم پر عذاب کا نزول ہوگا۔ قرآن مجید سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے،
پورے 3 دن تک جس طرح تم چاہو استفادہ کرو اور جان لو کہ 3 دن کے بعد عذاب الہی آ کر رہے گا۔ اونٹنی کے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ کے شگاف سے اس کی ماں پیدا ہوئی تھی یہ اسی میں جا کر غائب ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے ماں کے قتل کے بعد بچے کو بھی قتل کر ڈالا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم لوگوں نے خدا کی مخالفت میں حد کر دی ہے، لہٰذا اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب لوگوں کو عذاب سے ڈرایا تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ ایک دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، دوسرے دن زرد اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، اس کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہوا، ایک دن ان کے چہرے سرخ، دوسرے دن زرد اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ یہ لوگ بہت گھبرائے، روئے پیٹے۔ جب عذاب کے آثار پیدا ہو گئے تو حضرت صالح علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو لے کر شام سے فلسطین کی طرف چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آسمان سے ایک ایسی آواز آئی جس نے کر دیا اور وہ سب کے سب مر گئے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے، لیکن ظالموں چیخ آسمانی نے گھیر لیا، یہ چیخ نہایت سخت اور وحشت ناک تھی، اس کے اثر سے وہ سب گھروں ہی میں زمین پر گر کر مر گئے اور وہ اس طرح مرے اور نابود ہوئے، ان کے آثار مٹ گئے گویا کہ وہ اس سرزمین میں کبھی رہتے ہی نہ تھے۔ اس کے بعد آسمان سے برستی آگ نے سب کو خاکستر کر دیا گویا کہ وہ کبھی زمین پر آباد ہی نہ تھے۔